بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کروانا کیسا ہے؟ قرآن خوانی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قرآن خوانی وہ ہوتی ہے جو دکان مکان میں برکت کے لیے ہوتی ہے، نیا گھر بنایا آپ نے تو آپ چاہتے ہیں برکت کے لیے اس میں قرآن خوانی ہو جائے۔ یہ ثواب کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ برکت کے لیے۔ تو برکت کے لیے جو کام کیا جاتا ہے نا اس کو رقیہ کہتے ہیں۔ رقیہ جیسے کسی بیمار کے لیے آپ کوئی چیز وظیفہ پڑھ کے پھونکتے ہیں اس پہ یا ویسے ہی پڑھتے ہیں، تو رقیہ جو ہے نا یہ عبادت نہیں ہے، یہ دوا ہے، اور دوا کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اگر کوئی دکان یا مکان میں برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو چونکہ یہ رقیہ ہے اس لیے جائز ہے، اگرچہ نبی کے دور میں یہ نہیں تھا، بشرطے کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے۔ اور اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو یہ رقیہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے نا، اس کے لیے ثبوت چاہیے اوپر سے، اور وہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے قرآن و سنت سے، صحابہ سے۔ کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ہو۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو جہاں ہے جیسے ہے اپنی طرف سے جو بھی میت کو پڑھ کے ثواب پہنچا دے یا صدقہ کر دے، اس کے لیے اجتماع کرنا، لوگوں کو بلانا، یہ عمل بدعت ہے۔ خواتین کی طرف سے ایک سوال آیا ہے، اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کر سکتی ہے؟ دعا یہ قرآن کے الفاظ میں ہوتی ہے تو پھر اچھا، قرآن کی جو دعائیں ہیں وہ قرآن کی دعائیں جب ہوتی ہے تو پھر قرآن پڑھ کر کیوں نہیں بخش سکتے؟ کیا میت کی جانب سے رمضان میں کیا میت کی جانب میں رمضان میں غریبوں کو کھلایا؟ دو سوال کیے انہوں نے۔ پہلی چیز یاد رکھیے، ہم شریعت کے ماتحت اور مکلف ہیں۔ شریعت نے جو کہا ہوتا ہے تو ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے تو نہیں ہوتا ہے، ٹھیک؟ ہم عقلیں اس میں نہیں لڑاتے ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ شریعت کا تعلق عقل سے نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جب وضو کے اندر پیروں کا مسح کیا جائے تو مسح پیروں کے تلووں کا ہونا چاہیے، شریعت بولتی ہے اوپر سے مسح کرو، تو شریعت کا تعلق دماغ سے نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے جب قرآنی آیتوں کو پڑھ کر ہم دعا کر سکتے ہیں تو پھر قرآن کیوں نہیں بخش سکتے؟ دیکھیے، دعا عبادت ہے، الدعاء العبادہ، رسول اللہ دعا عبادت ہے۔ دوسری بات میں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو دعا کیسی کی جائے بتا دیا، ٹھیک ہے؟ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں نہ خود کے لیے نہ صحاباؤں کو یہ تاکید کی، نہ صحابہ کے انتقال پہ کبھی قرآن پڑھا گیا، نہ تابعین نے کبھی قرآن پڑھا، نہ تبع تابعین نے کبھی قرآن دوسرے کو پڑھ کر بخشا جس طرح سے آج ہم بخش رہے ہیں۔ بلکہ آج کل تو کانٹریکٹس دیے جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے طرف سے 500 قرآن پڑھ کے بخش دو، ٹھیک؟ کچھ بدنی عبادتیں ہیں جو ہم کرنے سے اپنے میت کو دے سکتے، کچھ بدنی عبادتیں بتا دیتا ہوں کیا کیا ہے۔ پہلی بدنی عبادت جو میت کو آپ دے سکتے ہیں مرنے کے بعد بھی، وہ اگر اس کے نظر کے روزے باقی ہو تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا، اگر کوئی رمضان کے روزوں کی نیت ہو اور اس سے پہلے مر جائے، اتنے سال کے روزے آپ میت کی طرف سے بعد رمضان رکھ سکتے ہیں۔ تیسرا، میت کی اگر حج یا عمرے کی نیت ہو تو آپ اس کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ یہ بدنی عبادتیں ہیں تین جو آپ اس کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ اب نہیں چوتھی، قرآن ایک بدنی لیکن اس کا بتایا نہیں گیا ہے۔ اس کے علاوہ مالی عبادت آپ عبادت پہنچا سکتے ہیں، جیسا اس کے نام سے کچھ کر دیں، پانی کنواں اس طرح سے، یا پھر اس کے کیے گئے کام کو آگے بڑھا دے، کار خیر اور نافع علم کو، اس کو انشاءاللہ اجر ملے گا۔ لیکن قرآن کے تعلق سے کبھی کسی صحابی نے انتقال پر پڑھ کر نہیں بخشا، تابعین نے کبھی اپنے والدین کے لیے نہیں کیا، تبع تابعین اور نسلوں نے کبھی یہ کام نہیں کیا، لہٰذا اس کا کرنا درست نہیں ہوگا، ٹھیک؟ میت کو قرآن پاک پڑھ کر بخش سکتے ہیں؟ میت کی بخشش کی دعا کریں نا، قرآن میں حکم ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، تو دعائے مغفرت کریں، ان کی بخشش کی دعا کریں، اسی طریقے سے ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میت کو صرف 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے۔ ایک علم کی بات، جو اس نے اپنی زندگی میں کوئی علمی کارنامہ کیا تھا، مرنے کے بعد لوگ مستفید ہوں تو اسے ثواب ملے گا، جس طرح کہ امام بخاری امام مسلم نے کتابیں لکھی۔ اسی طریقے سے صدقہ جاریہ، اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا، مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملے گا، ظاہر ہے اس کا اپنا عمل ہے۔ اور تیسرا، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، چاہے دعا کرے یا کوئی نیک عمل کرے، اولاد کے نیک عمل کا ثواب آٹومیٹکلی زندہ یا مردہ
کوئی بھی حالت ہو ماں باپ کی ان کو وہ پہنچتا ہے، کیونکہ وہ ماں باپ کی انویسٹمنٹ ہے۔ ایون ان کے ماں باپ نے اچھی تربیت نہ بھی کی بھی ہو، اولاد خود سے بھی نیک ہو، تب بھی اولاد کو اللہ تعالیٰ پروٹوکول دیتا ہے کہ ماں باپ کو ثواب ملتا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن حکیم میں یہاں تک آیا کہ اگر کوئی اس طرح نیکوکار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے بیوی بچوں ماں باپ کو بھی جنت میں اس کے ساتھ اکٹھا کر دے گا، اگر وہ اعلیٰ درجے والا ہوا، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ بجائے یہ کہ اعلیٰ درجے والے کو نیچے لے کے نیچے والوں کو اللہ تعالیٰ اپ لفٹ کر کے نہ ان کے برابر کر دے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، صدقہ اور خیرات ہیں، آپ میت کی طرف سے کریں۔ اصالِ ثواب کے 10 طریقے، آلموسٹ 1-1.5 سال پہلے میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی ایچ ڈی ریکارڈنگ کے اندر، پہلے بھی ہے مسئلہ 74، وہ تو 2 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، یہ بھی ویڈیو 1 ملین پہ پہنچنے والی ہے، تو وہ آپ دیکھ لیں اصالِ ثواب کے 10 طریقے، تو پوری تفصیلات ایک ایک حدیث کی نمبرنگ کے ساتھ آپ کو آلموسٹ 200-250 احادیث ہیں جو میں نے اس میں 1-1.25 گھنٹے کے اندر ڈسکس کر دی ہے۔ وہ انشاءاللہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی وہ ویڈیو دیکھ کے۔ قرآن پڑھ کے بخشنے والا معاملہ کوئی نہیں ہے، یہ لوگوں نے خود سے بنا۔ یہ اس قرآن کا مقصد ہے، یہ مردے بخشوانے کے لیے نازل ہی نہیں کیا گیا۔ قرآن مجید جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے وہ قرآن نے خود بیان کر دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ بابرکت کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور اہل عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس کا اصلی مقصود یہ ہے۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، ہمارے ائمہ کے زمانے میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ یہ جتنی رسمیں ہیں موت کی، یہ ہندوستان کی ایجاد ہے، اور ایسی چیزوں کو ایجاد کرنے میں ہندوستان کا کوئی جواب نہیں۔ تو جہاں تک مذہب کا تعلق ہے اس میں ہم تجہیز و تکفین کرتے ہیں، ہم جنازہ پڑھتے ہیں، ہم دفن کرتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں، بس ہمارے مذہب کا معاملہ اس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جو مذہب میں نیا کام ہو، کیونکہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر کہیں رکے گا نہیں۔ باقی یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں عام طور پر تعزیت کرنے کے لیے لوگ اس طرح کے موقعوں پر جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے بارہا کہ آپ کو اطلاع نہیں ہوئی، پہلے دن آپ نہیں جا سکے جنازے میں، تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ چلیے وہاں لوگ جمع ہوں گے، میں بھی چلا جاؤں گا، تو آپ چلے جائیے اور وہاں جا کے تعزیت کیجیے، تعزیت کے اچھے کلمات کہیے، چند منٹ بیٹھیے اور آ جائیے۔ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، کوئی خرابی کی بات بھی نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا کام نہ کیجیے جو مذہبی نوعیت رکھتا ہو اور اللہ کے رسول نے وہ کام نہ کیا۔